किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी माए। बंदा परदेश में नया नया आता है तो उसे लगता है कि उसका ज़िंदगी का मकसद ना सिर्फ खाना खाना है। सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम को खाया और मुंह देख लिए एक दूसरे के और चुप करके बैठ गए। अभी भी मैं दोपहर का खाना लेने जा रहा हूँ। ये इस्लामाबाद होटल है, मताम अल अखवान इस्लामाबाद होटल। यहाँ से पाकिस्तान से खाना लाना लेकर जाना पड़ता है। अच्छा हाँ भाई, आज क्या बना हुआ है सब्ज़ी में? सब्जी में बना हुआ है कद्दू चिकन है अच्छा, और आलू खली है, आलू चिकन कौरमा, मटन कौरमा, दाल काला मसाला, दाल चना, आलू और फली। आलू और अच्छा, सिंगल एक लगा दे, इधर ही खाने ले जाओ। लेकर जाना है। रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रोटी मैं नहीं ले रहा यहाँ से, क्योंकि घर में ना वो खुबस पड़े हुए हैं। खुबस वो होते हैं जो मतलब नरम होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, जो भी खाना हो ना, मज़े मज़े के खाने यहाँ से मिल जाते हैं। मैं यहाँ से जाकर लेकर जाता हूँ इस्लामाबाद से। $7 यहाँ से खाना ले लिया है $7 का। वो सिर्फ मैंने ना सब्ज़ी ली है, आलू और फली बनी हुई थी। और मैंने सोचा है कि रोटी जो होती है ना घर पहुँचने तक बड़ी सख्त हो जाती है, तो इसलिए हम ना वो ब्रेड की तरह का होता है खुबस, वो नीचे से ख़रीद लेते हैं। $1 में 4 मिल जाते हैं, तो गुजारा हो जाता है अच्छी तरह। ये इस शॉप से आकर ले लेते हैं खुबस। बंद तो नहीं है, नो थी, ये तो बंद है। अब क्या करें, रोटी भी नहीं ली। ये मेरा दोस्त है बांग्लादेश से, बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक करता है। शॉप बंद करके तो चला गया था, अभी इसे मैं घर से निकाल कर लाया। ये इसकी शॉप है और हर चीज़ हमें यहाँ से ना मिल जाती है। ये बिस्किट, ये बन वगैरह, दूध, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैं डर रहा हूँ कि कहीं मेरा ये ट्राइपॉड ना गिर जाए। एक्चुअली कल टूट गया था और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे जोड़ा है। अब जब तक है जाने जहाँ, मतलब ये है कि जब तक काम ठीक नहीं होता तब तक वो नहीं मैं ले सकता न्यू ट्राइपॉड। और वैसे भी यार मुझे ना ख़ास तौर पर माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आवाज़ें इनकी आ रही हैं ना, टाँ की, और मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलने पड़ता है। जब मैं ज़ोर से बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ चीखने लगती है। तो वो माइक होगा ना मेरे पास, वो यहाँ पर लगाया तो आवाज़ जो है ना बेहतर आने लग जाती है। वैसे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन के लिए पड़े हुए थे, लेकिन वो उनकी आवाज़ भी एक दो बार मैंने चेक की थी, उनकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा ना चीखती है। तो मैंने सोचा है कि यार वो ठीक नहीं है, तो आप ले लेते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ने मुझसे रब्ता किया था और कल बड़े वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मेरे लिए ना कोई होटल बुक करें या मेरे लिए होटल चेक करें, कुछ अच्छी सी प्लेस हो बड़ी। मैंने ना उनको कहा कि भाई मैं ये काम नहीं करता,
پلیز آپ ایسا کریں کہ آپ آن لائن بکنگ کریں, اس سے آپ کا فائدہ ہوگا, ویزا لگ جائے گا آپ کو, کوئی پرابلم نہیں آپ کو ہوگی. وہ بڑا انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں جی آپ نے میرے لیے کرنا ہی کرنا. تو اتنی بار انہوں نے مجھے کہا, تو میں یہاں پر نا ساتھ میں ہوٹل ہے وہاں پر گیا, تو ان سے بات کی جن کی کل میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی. انہوں نے کہا کہ 5000 ریال جو ہے نا وہ ایک مہینے کا ہم چارج کریں گے رمضان شریف سے, اور 7000 ریال اگر وہ دیں گے تو اس میں کھانا پینا بھی شامل ہوگا. جو ہوٹل کل بتایا تھا, دکھایا تھا کل والے ویڈیو میں, وہ صاف ستھرا اور VIP قسم کا ہوٹل تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ 5 سٹار ہے یا 3 سٹار ہے 2 سٹار ہے, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. میں تو پہلی بار اس میں داخل ہوا ہوں اور جا کر ان سے بات کی. اچھا اب آیا ہوں تو ان بھائی صاحب سے بات کی کہ بھائی جی یہ 5000 ریال کا یہ بتا رہے ہیں اور 7000 کا کھانے کے ساتھ, اور یہ حرم سے اتنا دور ہے, اور آپ کو رمضان شریف میں شٹل مل جائے گی, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. تو وہ بھائی صاحب بولے نہیں جی آپ کچھ جو ہے نا وہ اس سے رعایت خریدیں, میرے لیے بک کریں پلیز. دعائیں کر رہے تھے, دعائیں دے رہے تھے. تو میں نے اپنے وہ دوست جو گاڑی والے ہیں ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا کہ یار ایک بھائی ہیں تو وہ بڑا انسسٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے نا ہوٹل تلاش کرنا ہے کچھ چیپ سا. وہ کہتے ہیں ہوٹل تو سستا نہیں ملے گا, ہاں رہائشی ایک کمرہ کہیں پر اسے ڈھونڈ کر لے دیتے ہیں تو وہ مہینے کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار آپ لے دیں. وہ کہتا ہے چل. وہ آیا ہے کام سے, تو اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, ہم چلے گئے, 1-2 جگہ پر جا کر دیکھا ہے. تو ان بھائی صاحب سے بات کی ہے کہ بھائی صاحب 1500 ریال وہ مانگ رہے ہیں. 1500 سے 1 روپیہ 1 ریال بھی وہ کم نہیں ہو رہا تھا. میں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے نا اس سے 1300 ریال کہا کہ نہیں بھائی کوئی بندہ پردیسی ہے جس نے مجھے کام کہا ہے اور آپ بے لوس اگر کرنا ہے تو کر دیتے ہیں. لو جی ہم آئے رات کو, ان بھائی صاحب کو بتایا کہ بھائی صاحب آپ اگر خود رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے ان کا, نہیں بلکہ میں نے کہا آپ اگر خود بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر لیں, اگر ہمارے تھرو کرانا چاہتے ہیں تو پھر ایڈوانس تو آپ کو ہی دینا پڑے گا, ایڈوانس آپ کو بھیجنا پڑے گا. یہ تو ہمارے پاس میرے پاس نہیں ہے کہ میں انہیں جا کر پے کروں اور کہوں کہ یار آپ ہمارے لیے کام کریں. تو جی وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ صبح کام ہو جائے گا, میں نے آج رات کو ہی ٹکٹ بک کروا لینی ہے, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور یہ فلاں سینڈ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے اس جو بلڈنگ والا ہے اس کیئر ٹیکر اس کا نمبر بھی سینڈ کیا, اپنا وہ دوست کا اکاؤنٹ بھی سینڈ کیا, اس کا نمبر بھی سینڈ کیا. تو اس کے بعد جواب ہی کوئی نہیں, بالکل کسی قسم کا جواب کوئی نہیں. اچھا مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں انہوں نے دیا, مرضی ہے ان کی, وہ کریں یا نہ کریں. لیکن جب میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوٹل والا, تو پھر اتنا انسسٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی. اور پھر دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کے لیے جاتا ہوں, کسی کے لیے اپنے وہ ڈرائیور دوست جو ہیں وہ انہوں نے مجھے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ان کی بڑی مہربانی, اور میں ان کو اپنے کاموں پر لگا رہا ہوں, تو یار یہ زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ اتنی منت سماجت کر کے تو پھر آپ رابطہ بھی نہ کریں. مجھے نہیں, آپ وہاں سے کم از کم بندہ شکریہ ادا کر دیتا ہے کہ آگے ہم نے بات کر لی ہے, وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے نہیں پسند آئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے یہاں پر آ کر بیٹھنے سے پہلے مجھے پاکستان سے ایک بھائی صاحب نے کال کیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آنا ہے مارچ میں, تو ہمارے لیے نا پلیز آپ نا کوئی ہوٹل بک کر دیں. تو میں نے کہا نہیں, ہوٹل آپ آن لائن بک کریں. آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی تو جدہ ایئرپورٹ سے لے کر آپ کے ہوٹل تک لے کر آئیں گے, آپ کو زیارتیں کروائیں گے, آپ کو سارا کچھ کروائیں گے. لیکن یہ ہوٹل والا جو ہے نا یہ آپ نے خود کرنا ہے, میں نہیں کر سکتا اس بارے میں آپ کی کوئی ہیلپ. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو کوشش یہی کرنی چاہیے. یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار کوئی بھی نہیں فارغ ہوتا یہاں پر, اور اگر میں دوبارہ کے اپنے ان ڈرائیور دوستوں کو ایسا کوئی کام کہوں گا تو وہ میرے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے. تو یہاں مجھے ہی بے شرم ہونا پڑے گا کہ میں آگے سے چونے کی طرح جواب دے دوں کہ بھائی میرا جو کام ہے وہ مجھے کہیں, میں اور کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. میں تو یہاں پر اکثر کہتا ہوں کہ یار میں کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتا تو میں کروں گا, لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر میں تو ہیلپ کسی کی کرنے سے رہا نہ, تو میں جیب میں سے خرچ کر کے ٹیکسی کا بھاڑا پے کر سکتا ہوں کہ میں جاؤں اور کسی کے لیے سوشل ورکنگ کروں. خود میں یہاں پر بیٹھا ہوا, میرا ہر ایک سانس گروی ہے. میں یہاں پر جو سانس لے رہا ہوں اس کا بھی مجھے پے کرنا ہے.
تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.